اللہ 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 اللہ۔ الحاد کا معنی کیا ہے؟ لحد کے معنی آتے ہیں۔ لحد کے معنی، اس کا معنی ہے لحد کا مائل ہونا۔ جیسے ایک سیدھا راستہ چل رہا ہوتا ہے، پٹری چل رہی ہوتی ہے، اور اس راستے میں آگے جا کر کے راستہ دائیں بائیں کہیں مڑتا ہے، تو اسی طریقے سے اسلام اس کی ایک شاہراہ ہے، شارع عام ہے، جو بالکل سیدھا جا رہا ہے، اور اس راستے سے جو دائیں بائیں مڑتا ہے تو اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ جیسے قبر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پاکستان میں تو شک ہے، باہر ملکوں میں، سعودیہ میں، وہاں لحد کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لحد کو پسند فرمایا ہے کہ وہ قبر سیدھی نیچے جاتی ہے اور پھر ایک کونے میں اس کے لیے کنڈا بنا دیا جاتا ہے، تو سیدھی جانے کے بعد یہ کونے میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو فقہا کسی کے اوپر ملحد کا حکم لگاتے تھے، تو وہ اسی طرح جو شارع عام سے ہٹ جاتا تھا تو اس کو ملحد کہا جاتا تھا، زندیق کہا جاتا تھا۔ ملحدین کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو وہ ملحد ہے، اور ہمارے زمانے میں جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، تو ایک تو وہ ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے اللہ کی وجود سے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ موجود نہیں، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اس کو پکا انکار ہے کہ نہیں، میں اللہ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور ہمارے زمانے میں زیادہ تر ایسے ملحد ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک میں ہوتے ہیں۔ جو شک میں ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں، بہت جلدی۔ اور جو شک میں نہیں ہوتے بلکہ اس نے اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا اسلام قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ بنا ہوا ہے۔ یہ الحاد یا تو علم کی وجہ سے آتا ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو لگتی ہے، غریب بندے کو نہیں لگتی۔ غریبوں میں آپ کو کوئی ملحد نظر نہیں آئے گا، ان پڑھ لوگوں میں آپ کو کوئی ملحد نظر نہیں آئے گا۔ ملحد جب بھی آپ کو نظر آئے گا پڑھے لکھے لوگوں میں نظر آئے گا۔ یہ علمی الحاد کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں پاتا، احادیث کو سمجھ نہیں پاتا، اور بڑی بیماری یہ آ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاحب علم ہوں۔ بھائی آپ صاحب علم ہیں تو آپ اپنے فیلڈ کے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ قرآن کریم پر قلم اٹھاتا ہے، احادیث پر، اس کی وجہ سے الحاد جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی الحاد آتا ہے نفسانی طور پر۔ نفسانی الحاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سہولت پسند رہا ہے، اسے آسانی چاہیے۔ اب یہ رمضان ہے تو رمضان کے روزہ رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا، سحری کے لیے اٹھنا، پھر یہ کہ کافی پریشانیاں ہیں، مشکلات اور مشقتیں اس میں ہوتی ہیں۔ انسان کا نفس ان مشقتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اب جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کتنے خوش ہیں ماشاءاللہ، کتنے لوگ نمازوں میں آئے، مساجد ہماری آباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ ملحد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا انکار ہی کر دو، اللہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ہی نہیں، قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں ان مشقتوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، اور میں کسی کے ماتحت نہیں رہوں گا، کسی کے پابند نہیں رہوں گا۔ اس پہ انشاءاللہ اپنی جگہ گفتگو آئے گی۔ یہ ملحد اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ وہ اسے نظر نہیں آؤں گی، حالانکہ اسے نظر آ جاتا ہے، اس میں جھپٹا مار لیتی ہے۔ تو حقیقت سے آنکھیں بند کر لینا، اس سے حقیقت بدلتی نہیں ہے،
کیا آپ یہ کہیں کہ جی میں اللہ کا انکار کر دوں اور یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر دوں تو اس سے میں بچ جاؤں گا؟ اس سے آپ بچیں گے نہیں۔ اور ایک ہے نفسیاتی الحاد۔ نفسیاتی الحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک ہے اللہ اور ایک ہے بندہ، بندے کی بندگی اور ہے، اللہ کی الوہیت اور ہے۔ ایک ہے حکم اور ایک ہے دعا، کسی کو حکم کرنا یہ اور ہے اور دعا کرنا یہ اور ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی دعا کو حکم کا درجہ دے دیتے ہیں، میں اتنے عرصے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ یاد رکھیں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو اسی شکل میں قبول ہوتی ہے یا اس سے بہتر اللہ کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا یہ کہ آخرت کے لیے ذلیل ہو جاتی ہے، لیکن انسان نے جو چیز مانگی ہوتی ہے وہ چیز اسے نہیں دیتی۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں اس مشکلات کا شکار ہوں، دنیا میں اور لوگ بھی ہیں، مشکلات صرف میرے اوپر کیوں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بات کر کے وہ اللہ کی ذات پر منکر ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ آپ یقین کریں اس وقت ان لوگوں کی سب سے جو بھی وہاں ملحدین کی طرف سے چیلنج چل رہا ہوگا تو روزے کے متعلق چل رہا ہوگا۔ دیکھو مولویوں نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، اتنے سارے لوگوں کو صبح سے شام تک بھوکے رکھتے ہیں، اس بھوکے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ راتوں کو قیام کرواتے ہیں، اس میں جو ہے لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مولویوں نے لوگوں کو پاگل بنایا۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو عبادات سے روکیں، اور ان کی کوشش اسلام کی بنیادوں پر ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 5 بنیادیں ہیں ایمان کی۔ اس کی کوشش یہ کہ ان 5 بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اور جب یہ بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی تو ایمان کی عمارت گر جائے گی، اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ تو اس میں ایک تو اللہ کے وجود کا باقی، اس کو انشاءاللہ اصل کی بات پر رکھتے ہیں، ملحدین کے باقی جو اشکالات ہیں، اس وقت ہم قرآن کریم والے اشکالات کو لیتے ہیں۔ اشکال کچھ نہیں ہے، بس اپنے ذہن کی اختراع ہے، اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دھوکہ ہے۔ ابھی جب میں تربت کیا تھا تو 2 دن دورہ الہاد، تو وہ بھی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک روزانہ، زیادہ نہیں، اور بھی تھے۔ تو جب میں نے اپنا لیکچر دیا اور میں نے 30-35 اعتراضات کے جوابات دیے، اور جب میں فارغ ہو کے باہر آیا تو سارے آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک پروفیسر صاحب بھی تھے، کہنے لگے مجھے سب یہ تو بڑی آسان باتیں نہیں ہمیں کہیں سمجھتی ہوئی ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے اس کے کسی کے پاس جواب ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہمارے بچوں کے ذہن میں بعض اشکالات ابھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے، تو وہی اشکال ذہن کے اندر پل رہا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان باتوں میں مت پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے، تو اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ملحدین کا پہلا اعتراض قرآن کریم پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام کیوں نہیں ہے؟ اس پر وہ اپنی طرف سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ان کی تیسری پوزیشن ہے۔ تیسری پوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں۔ کلام میں ایک متکلم ہوتا ہے اور ایک سامنے والا مخاطب کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی تیسری پوزیشن ہے، نہ وہ متکلم ہے نہ وہ مخاطب ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو لفظ اللہ یہ اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر غیر کے حکم ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت وہ اپنی زبان میں کہتا ہے 3rd پرسن ہے، وہ نہ متکلم ہے اور نہ وہ مخاطب ہے،
اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ رب العزت مخاطب ہوتے، لیکن چونکہ اللہ آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو میں کون سا لفظ استعمال کرتا ہوں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں غائب کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ کے لیے، هو یحیی و یمیت، لفظ ہو استعمال ہوا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اسی طرح یعلم، وہ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ زندہ کرتا ہے، کہ اللہ اپنے لیے غائب کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کے لیے متکلم کے الفاظ استعمال ہوتے، غائب کے الفاظ استعمال ہوتے، اور یہ ان کا بہت بڑا اعتراض ہے، اور اس پر بڑے زور و شور کے ساتھ اس اعتراض کو کہ پہلے قرآن کو اللہ کا کلام تو ثابت کرے، قرآن میں تو اللہ کے لیے غائب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کہیں پر حاضر کا لفظ استعمال ہوا انک انت الوہاب، انت مخاطب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر اللہ متکلم ہوتے تو آپ کے لیے غائب کے اور متکلم اور مخاطب کے الفاظ استعمال نہ ہوتے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اول تو یہ کہ قرآن کریم میں متکلم کے کتنے صیغے آئے ہیں، کتنے الفاظ ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کتنے الفاظ، اور انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کریم میں متکلم کے کتنے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن اگر متکلم کا ایک بھی لفظ نہ ہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عام گفتگو میں بھی ہم متکلم اپنے لیے غائب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اپنے لیے مخاطب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ امام صاحب بیچارہ کیا کریں، اس سے کیا مطلب ہے کہ میں اور ہوں، امام صاحب کون ہے؟ یہ اندازہ کر لو امام صاحب بیچارہ کیا کریں، اور پھر میں یہ کہوں کہ امام صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں، امام صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں کہ آپ نے سارے موضوعات میں درس الہاد کو چن لیا۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، تو آپ دیکھیں یہ متکلم اپنے لیے مخاطب کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، غائب کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے خطیب صاحب تقریر کرتا ہے تو کہتے ہیں خطیب کہتا ہے، خطیب کہتے ہیں کون ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں۔ فرمایا کہ کسی نے فرمایا، میں فرمایا، تو اول تو یہ ضابطہ ہی غلط ہے کہ اگر کوئی کلام وہ جس کا ہو تو ہمیشہ اس کے اندر متکلم ہی کے الفاظ استعمال ہو، یہ مفروض ہی غلط ہے۔ یہ تو ہمارے عام لغات کے اندر اور عام استعمال کے اندر یہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ قرآن کریم میں جو ارشاد فرما رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، اور جب لوگ اسے پڑھیں گے تو وہ اللہ رب العزت کو انہی الفاظ سے یاد کریں۔ اب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو ملحد کہتا ہے الحمدللہ ہی ہونا چاہیے، الحمدللہ ہونا چاہیے، تمام تعریفات میرے لیے الحمدللہ، اور قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس لیے یہاں جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ غائب کا لفظ استعمال کیا جائے گا یا مخاطب کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم، اور دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفات بیان کرتا ہے اور اس میں احکامات بہت کم ہیں، جہاں دیکھو اللہ کی تعریف، جہاں دیکھو اللہ کی تعریف۔ یہ پھر دوسرے اشکالات کی طرف چلے جائیں گے۔ قرآن کریم لوگوں کو جنت کی لالچ دیتا ہے، قرآن کریم لوگوں کو جہنم سے ڈراتا ہے، یہ بھی اشکال ہے۔ یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا، یہ اصل جماعت کے اشکالات ہیں، لیکن
جو بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کی تعریفات زیادہ ہیں اور احکامات کم ہیں. جو احکامات والی آیتیں ہیں وہ کم ہیں. قرآن کریم اگر لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے تو پھر اس کے اندر احکامات زیادہ ہونے چاہیے. حالانکہ یہاں احکامات کم ہیں اور اللہ کی تعریفات یہ زیادہ ہیں. یہ اشکال تو آپ تب کریں جب قرآن کریم نے کوئی جامع شریعت ہمارے سامنے نہ رکھی ہے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ ناقص ہے اور اس میں انسان کی ضرورت کی چیزیں موجود نہیں. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات دیے ہیں. اور جامع کلمات کیا ہوتے ہیں؟ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمایا ہے. تو جس اللہ نے اپنے نبی کو جامع کلمات عطا فرمایا ہے اس اللہ کا اپنا کلام کتنا جامع ہو. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم مختصر الفاظ کے اندر بہت بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. دیکھیں اگر آپ اسلام کی حقانیت پہ غور کریں تو نبی علیہ السلام پر قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا اور اس 23 سالہ کلام کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ کے احکامات واضح ہیں. وہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ ایسا کوئی مسئلہ کہ جس کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اس مسئلے کا جواب کیا ہوگا؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا مسئلہ تم لے اور جواب ہم دے دیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے باہر ہو. ایسی جامع اور ایسی مانع شریعت نبی علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. اور یہی آپ علیہ السلام کے حق میں تنویر ہونے کے لیے. اب اللہ اپنی تعریفات کیوں کرتے ہیں یہ انشاءاللہ دوسرا موضوع ہے. لیکن اللہ نے مختصر اور جامع اس کو ملحد بھی مانتا ہے. حالانکہ کم نہیں ہے احکامات، لیکن چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ کم ہے آپ کو کیا پتا احکام والی آیتیں کون سی ہیں. لیکن چلیے اگر آپ کہتے ہیں کہ کم ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کم آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کتنا بڑا نور رکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک جامع شریعت کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. ایک جامع شریعت کو اللہ رب العزت نے ان مختصر سی آیات کے اندر قائم فرما دیا. تو قرآن کریم پر یہ اعتراض کہ اس میں یہ چونکہ راہ ہدایت ہے یہاں احکامات زیادہ ہونے چاہیے. اللہ رب العزت نے احکامات کی جگہ دوسری چیزیں زیادہ رکھی ہے، واقعات اور قصے رکھے ہیں اور یہ کہ اپنی تعریفات کی ہیں، جنت کی لالچ دی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے. اور قرآن کریم میں احکامات کم ہیں تو ہم ملحدین سے کہیں گے مسئلہ آپ نکالیں، انشاءاللہ جواب قرآن و حدیث سے ہم دیں. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ مختصر سے الفاظ کے اندر قرآن کریم نے اتنے بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. بہرحال دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن کریم میں احکامات کم ہیں اور اللہ رب العزت کی جو تعریفات ہیں وہ تعریفات زیادہ ہے. تیسرا اعتراض وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. یہاں کیا فرمایا؟ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. آگے کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اگر تم میرے دین سے کوئی شک میں ہو. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّن ذَلِكَ، اگر اس سے آپ شک میں ہیں فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے گزر چکے ہیں. تو ادھر تو کہتے ہیں کہ شک نہیں ہے اور ادھر کہتے ہیں کہ اگر آپ شک میں ہیں وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کے اندر شک ہے اور ادھر کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر شک نہیں.
دیکھیے، ایک ہے قرآن کریم میں شک ہونا، قرآن کریم میں جو ہم کہتے ہیں لا ریب فیہ، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ شک کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کی خباثت کی وجہ سے ہوگا، قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کی خباثت کی وجہ سے ہوگا، ورنہ قرآن میں شک نہیں۔ جیسے اللہ کا وجود ہے، اس میں شک نہیں ہے، اب کسی کو شک ہو رہا ہے تو اس کی اپنی خباثت ہے۔ تو اب کسی کی شک ہونے کی وجہ سے کیا اللہ معبود ہو جائے؟ تو کیا کسی کی شک کرنے کی وجہ سے قرآن مشکوک ہو جائے؟ قرآن شک کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہاں پر شک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی خباثت کہلائے گی، اس سے قرآن کریم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور قرآن کریم نے چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر تم شک میں ہو مما نزلنا، اس کے جو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، تو کیا فرمایا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے چھوٹی سی صورت تو لے ہو کوئی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ کے برابر صورت کو بناؤ۔ اور یہ چیلنج اس زمانے میں ہوا تھا کہ جس زمانے میں بڑے بڑے فصحاء ادباء اور علماء موجود تھے، لیکن آج تک اس چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ نہ کر سکا، آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو وہ لوگ تو اپنا جان مال سارا قرآن کریم کی مخالفت پر لٹانے کو تیار تھے، ایک چھوٹی سی صورت بنا دیں۔ تو فرمایا اب اس کے بعد وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اور آگے کیا فرمایا؟ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یہاں خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن مقصود نبی علیہ السلام نہیں ہے، مقصود آپ کی امت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو خطاب تو اب یہاں پر وہ بھی اشکال کرتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کے کلام کے اندر شک تھا، تو اس نے فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس کلام کے اندر شک ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب نبی کو اپنے کلام میں خود شک آ رہا ہے تو ہم اس کے اندر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اس قسم کے کلام میں خطاب نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے، لیکن امت جو ہے وہ مخاطب ہوتی ہے، مقصود امت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی امت کو یہ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں اس کلام کے اندر شک ہے تو اس سے پہلے بھی کلام نازل ہو چکے ہیں اور آپ ان کے متعلق اہل علم لوگوں سے معلومات کر لیں۔ بقیہ زندگی انشاءاللہ ہے نا، اللہ ہمیں